142 جمعے اور 6 عید کی نمازیں عمران خان کو اڈیالہ جیل میں پڑھنے نہیں دی گئیں کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ جنہوں نے عمران خان کو انتہائی سخت قید میں رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی قید میں عمران خان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں، عمران خان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس لیے عمران خان کا دوسرے قیدیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا محفوظ نہیں ہے، اٹس ناٹ سیف۔ اس عمران خان کو جس نے کبھی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، لوگوں نے بارہا عمران خان کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہت بڑے بڑے جلسوں میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے عمران خان کو کسی جلسے میں، بہت سارے جلسوں میں، گاڑی کی چھت پہ کھڑا دیکھا ہوگا عام بندوں کے ساتھ، خاص طور پہ عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد اور پھر عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود اللہ نے عمران خان کو دوسری زندگی دی، اور پھر انہوں نے جتنی کوششیں کی عمران خان کو ختم کرنے کی، ہیلی کاپٹر والا معاملہ لے لیں، بہت ساری انہوں نے کوششیں کی، عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ ان کے مارنے کی ہر ممکن کوشش کے باوجود اللہ نے اس شخص کو محفوظ رکھا، ان کی قید میں بھی اللہ نے اس شخص کو محفوظ رکھا ہوا۔ لیکن اللہ کی جنگ لڑنے والے، اسلام کی فوج ہونے کے دعوے کرنے والے، غزوہ ہند لڑنے والے، بیت المقدس کو صہیونیوں یہودیوں سے آزاد کروانے کے دعوے کرنے والے ایک سابق وزیر اعظم کو جمعے کی اور عید کی نماز تک نہیں پڑھنے دیتے۔ اس کو لے کے سبی کاظمی نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے سورہ الق کی ایک آیت لکھی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ سبھی لکھتے ہیں ہم نے حافظ کو دیکھا ہے جس نے عمران خان کو 142 جمعے اور عید کی نمازیں نہیں پڑھنے دی ہیں۔ انہوں نے تو لکھا کہ ہم نے حافظ کو دیکھا ہے، ہم نے حافظ سید عاصم منیر احمد شاہ کو دیکھا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقدس بنا کے پیش کرتے ہیں نا کہ سیدوں کی لڑی سے ہے، یہ پیروں کی لڑی سے ہے، اور یہ حافظ ہے، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اپنے فوجیوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، لیکن اپنے کرتوت کیا ہے؟ غاصب شخص ہے، ظالم شخص ہے، عامر اور جابر ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ یہ سارا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ان کے اپنے زمینی خداؤں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ اور اسرائیل آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کو بھی رسائی ہے انفارمیشن تک۔ عمران خان کے چاہنے والے تو دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو عمران خان کا بغض ہے، جن کی آنکھوں پہ ابھی بھی فریب کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اگریسرز ہیں، انہوں نے ایران کے ساتھ کیا کیا، لیبنان کے ساتھ کیا کیا، غزہ کے ساتھ کیا کیا، یہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ معصوم بچوں کی جانیں، سویلینز کی جانیں تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ دے آر اگریسرز، اور ان کے ساتھ ان کی سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ عاصم منیر، اس کی فوج، اس کی کٹھ پتلی حکومت، اس کے دیگر جرنیل، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں۔ یہ دور حاضر کے اگریسرز، شیطان، بگیسٹ ایول ان دا ورلڈ، امریکہ اور اسرائیل کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کی گڈ بکس میں ہے۔ ٹرمپ، جس کو آپ جانتے ہیں کہ ایپسٹین فائلز میں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں، جنسی زیادتیاں اور طرح طرح کے گھنونے کام کرنے میں ملوث پایا گیا ہے، صہیونی اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے آپ کو گریٹر بنانے کے لیے۔ ایران جیسا ملک ان کے راستے میں رکاوٹ، اور یہ کس کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ اگریسرز کی، بگیسٹ ایولز آن ارتھ کی۔ اس زمین پہ، اس کائنات میں، اس سیارے پہ سب سے بڑی شیطانی طاقتیں امریکہ اور اسرائیل کی یہ سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ از ویری ہیپی ود عاصم منیر، ہی کالز ہم مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، یہ اس کا فیوریٹ فیلڈ مارشل ہے۔ شہباز شریف اس کو سلوٹ مارتا رہا ہے، اگریسر کو، شیطان کو۔ اور آپ پھر سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اسی اگریسر کا، اسی بگیسٹ ایول کا سہولت کار، اس کا فیوریٹ عاصم منیر کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا آپ کو کہ میرے ساتھ جو کچھ جیل میں ہو رہا ہے عاصم منیر کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان ان کی ہاں میں ہاں نہیں تھا ملا رہا۔ یہ سارے حملے، یہ سارا کچھ، ایران پہ اٹیکس، ایوری تھنگ، یہ ایسا نہیں ہے کہ حملہ شروع ہونے سے پہلے یہ اچانک سے پلان ہو گیا، نہیں۔ ایسے اوکیزنس کی پلاننگ جو ہے وہ دہائیوں پہ محیط ہوتی ہے، اٹ ٹیک ڈیکیڈز، اور ان کو پتا تھا، ساری دنیا جانتی ہے ایران کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہیں، کس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں دنیا میں، خاص طور پہ خطے میں، مڈل ایسٹ میں جتنی جنگیں ہیں صہیونی ریاست کی ایکسپینشن کے لیے، اس کو گریٹر بنانے کے لیے لڑی جا رہی ہیں۔ امریکہ اس کی سہولت کاری کر رہا ہے، اور امریکہ کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پاکستان کے اوپر مسلط ذہنی مریض عاصم منیر، اگریسر ٹرمپ، بگیسٹ ایول ان دس ورلڈ، اس کا سہولت کار، اس کا فیوریٹ فیلڈ مارشل کر رہا ہے۔ عمران خان نے پاکستان کو ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، ہم اپنے ملک اور قوم کو کسی اور کی جنگ میں نہیں دھکیلیں گے۔ افغانستان کے معاملات پہ جب امریکہ افغانستان میں تھا، آپ نے دیکھا عمران خان کی ساری اسپیچز، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہم کسی اور کی جنگ میں نہیں کودیں گے۔ روس اور چائنا کو دیکھ لیں، طاقتور ممالک ہیں، امریکہ کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، خود مختار ہیں، اس جنگ میں نہیں کودے، اس جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ اس کے علاوہ یورپ کے چھوٹے ممالک، بڑے ممالک، برطانیہ، جاپان کو دیکھ لیں، دیگر ممالک بہت سارے، اسپین کو دیکھ لیں، جو نرز انہوں نے دکھائیں، ٹرمپ کے پریشرائز کرنے کے باوجود وہ اس جنگ میں، اس وار آف اگریشن میں نہیں کودے، کیونکہ وہ خود مختار ہیں، آزاد خود مختار خارجہ پالیسی رکھتے ہیں۔ عمران خان یہی چاہتا تھا، اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو آگ اور خون کی ہولی سے دور رکھنا چاہتا تھا، چائنا کی طرح، رشیا کی طرح، یورپ کے ممالک کی طرح۔
جاپان کی طرح، آسٹریلیا کی طرح اس جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن ان کو قبول نہیں تھا. ان کو قبول نہیں تھا کہ کیسے ہماری ایک اوورسیز ٹیریٹوری، اوورسیز اسٹیٹ میں ایک ایسا انسان آ گیا جو اپنے ملک کو ہم سے الگ کر کے آزاد خارجہ پالیسی دینا چاہتا ہے. کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ پھر عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ان کی حکومت ٹاپل کرنے کے بعد ان پہ قاتلانہ حملہ. یاد رکھیں عمران خان نے کوئی گناہ نہیں کیا سوائے اپنے ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کے. عمران خان کے اوپر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں انہوں نے اپنے مالکوں کے کہنے پہ بنائے ہیں. پاکستان کی عدالتوں کو استعمال کیا، پاکستان کے ججوں کو استعمال کیا، پاکستان کے سسٹم کو انہوں نے گندا اور کرپٹ کر کے رکھ دیا، پاکستان کے آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، عسکری قید میں رکھنے کے لیے. کس لیے؟ کیونکہ ان کے مالکوں کی مرضی تھی. انہوں نے اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے، جن کے مفادات کو آج کل عاصم منیر اور اس کی فوج سرو کر رہی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عمران خان کے تمام کیسز بوگس کیسز ہیں. عمران خان بے قصور ہے، بے گناہ ہے، صرف اپنی آزادی اور خود مختاری اور اس ملک و قوم کو آزاد اور خود مختار بنانے کی سوچ رکھنے کی سزا بھگت رہا ہے. جتنے سیاسی کیسز ہیں وہ کس کی ایما پہ بنائے گئے ہیں؟ اگریسرز اینڈ بگیسٹ ایول ان دس ورلڈ کے کہنے پہ. کس نے بنائے ہیں؟ پاکستان کی فوج، اس کے اللیجیٹمیٹ سربراہ عاصم منیر نے، جو دعوے تو کرتا ہے کہ وہ اللہ کی فوج کا سربراہ ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتا، عمران خان کو جمعہ ادا نہیں کرنے دیتا. مجھے نفرت ہے اس سے، مجھے نواز شریف اور اس کے ٹبر سے نفرت ہے، مجھے اس ملک کو لوٹنے والے ہر خنزیر سے نفرت ہے. لیکن اگر ٹیبل ٹرنز ہوں، اگر یہ میری قید میں ہوں، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، مسلمانوں میں ایک گندے کیڑے پیدا ہو گئے، میں ان کے نماز پڑھنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالوں، کیونکہ انہیں اسی اللہ نے پیدا کیا جس نے مجھے پیدا کیا. میں اس کے سامنے ان کے جھکنے میں رکاوٹ نہیں ڈالوں، میں ان کی عورتوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کروں. لیکن یہ ایسے خنزیر ہیں، یہ ایسے گندگی کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہر کام الٹا کرتے ہیں، غیر مسلموں والا کرتے ہیں، مشرکوں والا کام کرتے ہیں. عمران خان کے نماز پڑھنے میں رکاوٹ اس مشرک مرتد عاصم منیر نے ڈالی ہوئی ہے. اور کس کی ایما پہ؟ اگریسر امریکہ، ٹرمپ، اسرائیل، CIA، ان کے کہنے پہ، کیونکہ عمران خان ان کے مفادات کو سرو نہیں تھا کر رہا. خیر کر تو یہ رہے ہیں، نفرتیں انہوں نے ایسی بو دی ہیں اس قوم میں کہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. عمران خان جیسے شخص کو، جس کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، اس کے نماز پڑھنے کے راستے میں رکاوٹ، فیملی کو ملنے سے رکاوٹ، ڈاکٹروں کی رسائی ممکن نہیں ہے، وکلا کی رسائی ممکن نہیں ہے، اس کی آنکھ کی بینائی چھین لی ہے. کس لیے؟ کیونکہ ان کے مالکوں کے خلاف وہ سر نہیں تھا جھکا رہا. وہ اسی ملک کو جو آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ان خنزیروں کا بھی ہے، اس کو آزاد کروانا چاہتا تھا. آپ کے مفادات کے لیے اس کو دوسروں کی جنگوں میں دھکیلنے سے بچانا چاہتا تھا. لیکن یہ دھکیلتے ہیں، یہ ان کے مفادات کو سرو کرتے ہیں. کیا حاصل کیا انہوں نے؟ انہوں نے یہ جو نفرت اس قوم میں بو دی ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی. ان کی 7 نسلیں گزر جائیں گی، بلکہ 7,000 نسلیں گزر جائیں گی، لیکن یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ کسی نے تصویر لگائی ہوئی تھی کہ یہ بھی تاحیات رہنا چاہتے تھے. آج ان کی قبروں تک کوئی نہیں جاتا. اندازہ لگائیں عاصم منیر، اس کی ابھی جو کلٹ کے اوپر مسلط ہے، اس کی جرنیل لاٹ، بلکہ یہ ساری فوج، اگر یہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے، اگر اس ذہنی مریض سے، CIA کے موساد کے ایجنٹ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرواتے، تو یہ نفرت قیامت تک جاری رہے گی. کوئی چیز اس کو انڈو نہیں کر سکتی. آپ کی بدماشی پختونوں سے نفرت ختم کر سکی ہے؟ بلوچوں کے دل سے نفرت ختم کر سکی ہے؟ ہرگز نہیں. عمران خان تو پاکستان کی جان ہے، پاکستانیوں کی جان ہے، اس کے لیے تو لوگ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہو، یہ قیامت کی سحر ہونے تک نفرت چلے گی، اور یہ قوم تم لوگوں کو بتائے گی. اس گناہ کو، تمہارے اس جرم کو، اس غلیظ جرم کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس کا حساب کتاب تمہاری گندی نسلیں چکائیں گی. اور یہ قوم دیکھے گی، یہ ملک دیکھے گا، عمران خان کے دشمن دیکھیں گے، تم لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے ذہنی مریض، جانور، گنوار، اجڑ گنوار لوگ دیکھیں گے کہ کیسے یہ قوم تم لوگوں سے اس کا بدلہ لے گی، تم لوگوں کے نظریات، تم لوگوں کے پروپیگنڈا کو ریجیکٹ کرے گی. ہم بھی یہی ہیں، جب تک یہاں ہیں دیکھیں گے، کریں گے، تم لوگوں کے خلاف بات کریں گے، تم لوگوں کے جرائم پہ بات کریں گے، تم لوگوں سے نفرت کریں گے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد.